محبت کے ساتھ. کچھ لوگ کہتے ہیں ذکر مصطفیٰ ختم ہو جائے گا، محافل ختم ہو جائیں گی، اس طرح لوگ بآواز بلند جس طرح پڑھتے ہیں پڑھنا چھوڑ جائیں گے کچھ عرصے کے بعد. میں نے ایک شعر پیش کرنے کی کوشش کی کہ آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا، آپ کا ذکر مبارک ختم ہو کیسے بھلا، ختم ہو کیسے بھلا. ہر طرف چرچے کیے ہیں، ہر طرف چرچے کیے ہیں، جب خدا نے آپ کے ہر طرف چرچے کیے ہیں، جب خدا نے آپ کے ہر طرف چرچے کیے ہیں، جب خدا نے آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے انجم رات دن، آپ کی یادوں میں گم رہتا ہے انجم رات دن. خواب آتے ہیں اسے اکثر سہانے، آپ کے فرش سے تا عرش ہے سارے زمانے، آپ کے ساری دنیا کے ہیں مخفی خزانے، آپ کے رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب. چند اشعار پیش کرتا ہوں، اسی میں اردو اور اسی میں دو رباعیاں پنجابی پیش کر کے میں اپنی حاضری کو مکمل کرتا ہوں. محبت کے ساتھ شامل ہو جائیے. بڑا ہی خوبصورت کلام مظفر وارثی مرحوم کا. محبت کے ساتھ میرے ساتھ شامل ہو جائیے. کوئی زبان کا حوصلہ ہے محبت کے ساتھ پڑھ لیجیے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے، اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. بے ٹھکانہ بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، بے ٹھکانہ ہوں ازل سے، مجھے گھر جانے دے. اپنی رحمت کے سمندر میں اتر جانے دے. سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا، سوئے بطحا لیے جاتی ہے ہوائیں بطحا. بوئے دنیا بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. ہاں بوئے دنیا مجھے گمراہ نہ کر جانے دے. اور موت پر میری شہیدوں کو بھی لشکارے گا. موت پر میری
شہیدوں کو بھی لشکائے گا، اپنے قدموں پیارے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، بس اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، وہ مٹھے مدنی سایاں لنگ آویں، مٹھے مدنی سایاں لنگ آویں، جگہ میں تے موت سوار ہووے، جڑے بت وچ روح کئی سال رہا او دے کوچ کرن دا وار ہووے، ہر سجن دا پرلاٹ ہووے، ہر سجن دا پرلاٹ ہووے، ایک اکھ تے نیر ہزار ہووے، میدان شتے جدا موت آوے، پہلے تیرا یار دیدار ہوئے، آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، سویا محبوب جے ہویوں، محبوب جے ہویوں، رب کولوں جڑی گل منوائے منوا سکدا ہے، سونیا تیری عرش فرشتے پئی پئیے، گناہگار چھڑائے چھڑوا سکدا ہے، ساری زندگی جو کیتے اساں عمل برے، یا رسول اللہ سد نیک لکھائے لکھوا سکدا ہے، تے خلیل جے پروانے نو جدا چاہے کول بلا سکدا ہے، آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، تیرا نام سنبل ہے سفریدہ، تیرے نام کو شام سویر چما، تیرے اسم کو ادبو ہاتھ لاواں ول ہاتھ اپنے بہوں دیر چما، تیری شان قرآن دے لفظ چما، او دی ہر زبر تے زیر چما، میں نے لب ارشد کافور تا نہیں، بڑی حسرت ہے تیرے پیر چما، آقا اپنے قدموں سے لپٹ کر مجھے مر جانے دے، اور روک رضوان نام مظفر کو درے جنت پر، روک رضوان نام مظفر کو درے جنت پر، یہ محمد کا ہے منظور نظر جانے دے، سبحان اللہ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر سب کے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ۔ حاضرین گرامی کا در بڑے خوبصورت اور باوقار انداز میں اپنی حاضری اور نوکری بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کی محترم خالد حسنین خالد نے، اللہ رب العزت اپنے اور اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ملنے والی خیرات میں مزید اضافے فرمائے، فزون تر فرمائے، اور اسی طرح یہ نعت کی حلاوت اور شیرینی عرض وطن کے شرق و غرب، شمال و جنوب میں بانٹتے رہیں، اور حدود پاکستان سے باہر بھی اللہ انہیں سرکار کی مدحت کے صدقے طلب کرتا رہے۔
حضرت گرامی قدر، جناب خالد حسنین خالد کی نعت کے بعد اب ہمیں ایک اور عالی وقار اور بلند مرتبت ثناخوان رسول کو سماعت کرنے کا شرف حاصل کرنا ہے۔ ایک بات جو خالد صاحب کی نعت کے بعد میں پیغام کے طور پہ کہنا چاہوں گا، اس کے بعد میں اعلان کروں گا۔ محافل نعت پورے پاکستان میں منعقد ہوتی رہتی ہیں، اسٹیج پر بیٹھنے والے، پنڈال میں بیٹھنے والے سارے خود محافل کی رونق بنا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بدقسمتی سے ایک رواج یہ بن گیا ہے کہ محافل نعت کو ہم نے کسی اور چیز کا نام دے دیا۔ آہستہ آہستہ محافل میں حسن کی جگہ، اشکوں کی جگہ، ادب کی جگہ دمال ڈلنا شروع ہو گئی۔ محافل نعت نام کی محافل نعت رہ گئی، محافل کی جگہ پہ میلوں ٹھیلوں کا رجحان شروع ہو گیا، اور آہستہ آہستہ بدبختی یہ ہوئی کہ برکت اٹھنا شروع ہو گئی۔ محافل اجتماع کا نام رہ گئی لیکن سکون قلب کا نام نہ رہی۔ آج آپ نے دیکھا خالد صاحب کی نعت کے اندر جو حسن اور جو خوبصورتیاں اللہ رب العزت نے اس نعت میں عطا کی ہیں، حاضرین گرامی قدر یہ یقین رکھیے اور اس بات پر ایمان رکھیے کہ سرکار کی بارگاہ میں جب تک پڑھنے والا سننے والا باادب نہ ہو، سرکار کی بارگاہ کی حاضری کا حق ہی ادا نہیں ہوتا۔ اللہ رب العزت انہیں سلامت رکھے اور قبلہ پیر صاحب کا سایہ ہمارے سروں پہ سلامت رکھے۔ یہ ایسی تمام جتنی بھی محافل ہیں اور جو بزم انعقاد پذیر ہوتی ہیں سرکار کے نام پر، یہ ان کی قیادت اور سیادت فرماتے ہیں، اور ان کی سیادت اور صدارت کے اندر ایسی خوبصورت باوقار اور باادب محافل جو ہیں وہ پورے پاکستان میں آہستہ آہستہ الحمدللہ فروغ پذیر ہو رہی ہیں۔ میں اگلے ثناخوان رسول کا اعلان کرنے والا ہوں، اور بڑے عالی وقار سید زادے کو مجھے مائک پر دعوت دینی ہے۔ جو ماحول جناب خالد حسنین خالد کی نعت کے اندر بنا ہے، میں چاہتا کچھ اور کہنا تھا لیکن اب سوائے اس کے شاہ صاحب میرے پاس کہنے کو چارہ ہی کوئی نہیں ہے۔ اب مجھے حضور کی بارگاہ میں تجدید وفا کرنی ہے، حضور کی بارگاہ میں مجھے اپنی کمٹمنٹ، اپنا معروضہ استغاثہ اور آپ کے ساتھ محبت کا ثبوت صرف ان لفظوں میں دینا ہے کہ یا رسول اللہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ پھر صاحب خالد صاحب یہ آج کا پیغام بھی ہے، یہ میرے دل کی آواز بھی ہے، یہ ہر سنی المسلک شخص کی اور صحیح العقیدہ شخص کے دل کی آواز بھی، سرکار کی بارگاہ کے ساتھ اس کا پکا وعدہ بھی، اور ہماری پوری زندگی پر محیط جو ہماری کہانی ہے اس کا خلاصہ بھی یہی ہے کہ 2-3 شعر مجھے پڑھنے ہیں، مجھے احباب کی بھی توجہ چاہیے اور اسٹیج پر بیٹھے ہوئے جتنے عالی وقار اشخاص ہیں ان ہستیوں کی بھی توجہ مجھے درکار ہے کہ یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ میرے آقا یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا، تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ میرے آقا تیرا ہے یہ تیرا ہے یہ تیرا ہی رہے گا۔ اور شعر سماعت کیجئے کہ رحمت کی جو کملی ہے گناہگار کے سر پر، رحمت کی جو کملی ہے گناہگار کے سر پر، سایہ ہے یہ سایہ ہے یہ سایہ ہی رہے گا۔ یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر، یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا۔ یہ نام محمد ہے کہ رحمت کا سمندر بہتا ہے یہ بہتا ہے یہ بہتا ہی رہے گا۔ اور شعر آپ سماعت کیجئے، اور پھر صاحب یہ استغاثہ بھی ہے اور دعا بھی ہے کہ اے کاش کہ ہمارا مقدر اور نصیب اس شعر کے مطابق ہو جائے جس طرح شاعر نے لکھا۔ اب توجہ کیجئے گا ان 2 مصروں کی طرف کہ ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دے۔ شاہ صاحب آپ کی دعا لینی ہے مجھے ان 2 مصروں سے، اور یہ دعا ہم سب کے لیے بھی ہے کہ اے کاش ہمارا نصیبہ اللہ رب العزت قیامت کے دن سرکار کی نسبت سے اس طرح بنا دے۔ ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں کیا میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا۔ ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے یہ میرا ہی رہے گا۔ ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں، ہے لطف کہ آقا مجھے محشر میں یہ کہہ دیں میرا ہے یہ میرا ہے
یہ میرا ہی رہے گا۔ مقطع سنیے کہ یہ حسن تو ازل سے ہے تیرے سر کا سوالی، میرے آقا یہ حسن تو ازل سے ہے تیرے در کا سوالی۔ آقا منگتا ہے، یہ منگتا ہے، یہ منگتا ہی رہے گا، یہ دل تیری یادوں سے مہکتا ہی رہے گا۔ آقا تیرا ہے، یہ تیرا ہے، یہ تیرا ہی رہے گا۔ نعرہ رسالت، مل کے کہیے نعرہ رسالت۔ حاضرین گرامی قدر، اپنی محبت اور اس نوکری کے تذکار کے بعد میں اب عرض وطن کے اس شناخت رسول کو مائک پر آپ کے سامنے دعوت دے رہا ہوں کہ جن کو اللہ رب العزت نے ناز کی برکات سے ہر لہجہ منور اور مزین رکھا ہے۔ عرض وطن کی حدود ہو، وہ پارلیمان ہو، وہ قومی اسمبلی اور سینٹ کے ایوان ہو، یا عاشقوں کے بسائے ہوئے ڈیرے ہوں، سب جگہوں پر ان کی آواز بحمد اللہ حضور کے ایک ایسے عالی وقار ثناخان رسول کے نام سے گونجتی ہے کہ جن کو اللہ نے ہر طرف برکت سے، عزت سے، پذیرائی سے اور سرکار کی نسبت کی بدولت شہرت سے نواز رکھا ہے۔ نعت پڑھنے کا جو حسن، جو سلیقہ، کرینہ، طریقہ، آہنگ اور ڈھنگ اس عالی وقار سید زادے کی نعت میں نظر آتا ہے، وہ پاکستان کے چند گنے چنے نعت خانوں کا خاصہ ہے، عالم اسلام کے سرخیل اور تمام ثناخانوں کے سردار جناب سید منظور الکونین شاہ صاحب اقدس دامت فیوزہم کے شاگرد رشید، ان کے فیض یافتہ، ان کی خصوصی صحبتوں اور شفقتوں کا حامل یہ ثناخان رسول، جسے عرض وطن بھی نعت کے صدقے بڑی محبت سرکار کے عاشق نوازتے ہیں اور خود سرکار کی بارگاہ سے ہمیشہ خیرات اس عالی وقار سید زادے کو ملتی رہتی ہے، اور وطن کی حدود سے باہر بھی اللہ رب العزت کے محبوب کی مدح و ثنا کے حوالے سے ان کے چرچے ہیں۔ در حقیقت چرچا کیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت کی زبان میں بھی اور قرآن کی آیت کا ترجمہ کہ ورفعنا اللہ کا ذکر والی بات ہے کہ جو سرکار کے ذکر سے منسلک ہو جاتا ہے اللہ رب العزت اس کے چرچے بھی چاروں طرف فرما دیتا ہے۔ انہی رحمتوں کے، انہی شفقتوں کے مصداق واہ کینٹ سے ہمارے مہمان ثناخان رسول سرکار کی آل کے ایک معطر اور معمبر شہزادے مکرم و محتشم اللہ کی تقریب و تعظیم جناب صاحبزادہ سید زبیب مسعود شاہ صاحب سے التماس گزار ہوں آپ تشریف لائیں اور بارگاہ خیر الانام علیہ تحیت و السلام میں اپنی حاضری اور نوکری نعت کی صورت میں پیش فرمائیں۔ آپ ایک دفعہ استقبال بھی کریں گے اور اپنی محبتوں کا اظہار کریں گے۔ آج کی خصوصی نعت ہم سنیں گے اور ہماری بڑی خوش بختی ہے کہ فیصل آباد کی مردم خیز سرزمین سے عالم اسلام کے عظیم و مقتدر قاری قرآن شیخ القرہ استاد القرہ جناب قاری کرامت علی نعیمی صاحب بھی تشریف فرما ہو چکے ہیں۔ انشاءاللہ ہم ان کی تلاوت سے بھی مستفید ہو کر اپنے قلوب و اذہان کو منور کریں گے۔ شاہ صاحب کا استقبال کیجیے، محبتوں کا اظہار کیجیے، کہیے نعرہ تکبیر۔ یہ 2.5-3 بندے نہ بولیں، سارے کے سارے بولیں۔ نعرہ عام آواز کو کہتے نہیں ہیں، نعرہ اس بلند آہنگ کو کہتے ہیں جب سینے کا زور نکلے اور خیالات کا بہاؤ بھی ہمیں لیتا جائے۔ کہیے نعرہ تکبیر۔ اللہ یہ سینے سلامت رکھے تو مل کے سارے آنکھوں نعرہ تکبیر، آنکھوں نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ تحقیق، نعرہ غوثیہ، آستانہ عالیہ چورہ شریف۔ حاضرین محفل السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں جو میرے بھائی پیچھے کھڑے ہوئے ہیں وہ آگے آ جائیں، بیٹھ جائیں بے شک نہیں، سب آگے آ جائیں۔ مجھ سے قبل خالد بھائی نے اس قدر خوبصورت انداز میں سرکار دو عالم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں اپنی حاضری پیش کی کہ ان کے بعد اب کوئی گنجائش باقی نہیں تھی، تو بہرحال اب کہا گیا تمام احباب بآواز بلند درود پاک پیش کر لیجیے۔
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے جس پہ سرکار دو عالم کی نظر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے وہ ستارہ بھی اگر ہو تو قمر ہو جائے میری عطا ایسا سر ہو جائے میری آنکھوں کو عطا ایسا اثر ہو میری آنکھوں عطا ایسا اثر ہو جائے میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے میں جو تڑپوں تو محمد کو خبر ہو جائے صلی اللہ علیہ یا وسلم علیک یا حبیب حضرت حافظ مظہر الدین مظہر رحمۃ اللہ علیہ ان کا ایک بہت خوبصورت کلام خواجہ
خواب میں سرکار نظر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے خواب میں سرکار نظر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے خواب میں نظر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے میرے گھر آج میرا چاند اتر آیا ہے چاندنی پھیل گئی ہے میرے روح دل میں چاندنی چاندنی پھیل گئی ہے میرے روح و دل میں جب تصور میں مدینے کا قمر آیا ہے جب تصور میں مدینے کا قمر اور میری آہوں کو مدینے سے ملی ہے تاثیر